بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے شکوک و شبہات اور دین اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ مشہور ہے کہ چند نابینا افراد کو زندگی میں پہلی بار ایک ہاتھی سے سابقہ پیش آیا۔ آنکھوں کی بینائی سے تو وہ سب محروم تھے، اس لیے ہر شخص نے ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کا سراپا معلوم کرنا چاہا۔ چنانچہ کسی کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑ گیا، کسی کا اس کے ہاتھ پر، کسی کا اس کے کان پر۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو پہلے شخص نے کہا کہ وہ مڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہوتا ہے، دوسرے نے کہا وہ لمبا لمبا ہوتا ہے، تیسرے نے کہا نہیں وہ تو ایک بڑے سے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ غرض جس شخص نے ہاتھی کے جس حصے کو چھوا تھا اسی کو مکمل ہاتھی سمجھ کر اس کی کیفیت بیان کر دی، اور پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ کچھ عرصہ سے ہم اسلام کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں جیسا ان نبیوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی ہدایت و تعلیمات کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقائد، عبادت، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق۔ ان 6 شعبوں میں سے ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہے، جسے نہ دین سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف اسی کو مکمل دین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دین کو صرف عقائد و عبادت کی حد تک محدود کر کے باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیا۔ کسی نے معاملات سے متعلق اس کے احکامات کو دیکھ کر اسلام تو در حقیقت ایک فلاحی معیشت کا نظام ہے، کسی نے اس کی سیاسی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مقصد سیاست ہے اور باقی سارے شعبے اس کے تابع ہیں۔ یہ محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی یہ ہے کہ دین صرف عقائد و عبادت کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط فہمی کو ہوا دینے میں 3 چیزوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایک تو عالم اسلام پر غیر مسلم طاقتوں کا سیاسی تسلط تھا، جس نے دین کا عمل دخل دفتروں، بازاروں اور معاشرے کے اجتماعی معاملات سے نکال کر اسے صرف مسجدوں اور بعض جگہ دینی مدرسوں تک محدود کر دیا، اور جب زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلامی تعلیمات کا چلن نہ رہا تو رفتہ رفتہ یہ ذہن بنتا چلا گیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام۔ دوسرا سبب وہ سیکولر ذہنیت ہے جس نے سامراج کے زیر اثر تعلیمی اداروں نے پروان چڑھایا۔ اس ذہنیت کے نزدیک دین مذہب صرف انسان کی انفرادی زندگی کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اسے معاشیت و سیاست اور معاشرہ تک وسعت دینے کا مطلب گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے کے مترادف ہے۔ تیسرا سبب خود اپنے طرز عمل سے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ دین سے وابستہ بہت سے افراد نے جتنی اہمیت عقائد و عبادت کو دی، اس کے مقابلے میں معاملات و معاشرت اور اخلاق کو 10واں حصہ بھی اہمیت نہیں دی۔ بہرحال باب کے مجموعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق اسلام کی تعلیمات بہت پیچھے چلی گئی اور ان سے ناواقفیت اتنی زیادہ ہوگی کہ گویا وہ دین کا حصہ ہی نہیں رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد و عبادت دین کا جزء اعظم ہے۔ ان کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کرنا دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی ہے، ان میں سے ایک کا تعلق عقائد سے اور 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے، اور جو لوگ عقائد و عبادت سے صرف نظر کر کے صرف اخلاق، معاشرت اور معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں، وہ دین کو محض ایک مادہ پرستانہ نظام میں تبدیل کر کے اس کا وہ سارا حسن چھین لیتے ہیں جو دوسرے مادہ پرستانہ نظاموں کے مقابلے میں اس کا اصل ترہ امتیاز ہے، اور جس کے بغیر اخلاق، معاشرت اور معاملات بھی ایک بے روح جسم اور ایک بے بنیاد عمارت کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد و عبادت کی حد تک محدود نہیں ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین شعبہ توحید کی شہادت ہے اور ادنا ترین شعبہ راستے سے گندگی دور کرنا ہے، بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو حقداروں کو اس کا حق پہنچایا جائے یا وہ خوش دلی سے معافی دے دیں۔ لہذا دین کے یہ شعبے خصوصی اہتمام کے متقاضی ہیں۔
پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان تینوں شعبوں میں سب سے زیادہ لاپرواہی معاشرت کے شعبے میں برتی جا رہی ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ایک سیلاب ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بلکہ ایسے دیندار حضرات بھی جو دین سے اپنی وابستگی کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں، اس پہلو سے اتنے بے خبر ہیں کہ ان معاشرتی خرابیوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔